جی، وراثت کی بات ابھی چل رہی ہے۔ ابھی میں نے ایک بیوہ کی وراثت کے بارے میں بات کی ہے۔ وراثت بیوہ ہی نہیں، بہنوں کا بھی حق ہے۔ یہ صرف ایک بیوہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس بہن کی چیخ ہے جس کے باپ نے زندگی میں جائیداد برابر تقسیم نہیں کی اور موت کے بعد بھائی خاموش وارث بن بیٹھے۔ یاد رکھیے، اگر باپ نے اپنی زندگی میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بیٹوں میں جائیداد تقسیم کر دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ ظلم ختم نہیں ہو جاتا۔ باپ نے ایک بہت بڑا ظلم کیا جو جانے کے بعد بچوں کو وہ ظلم سونپ گیا۔ یہاں سے بھائیوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ شریعت بالکل صاف کہتی ہے، باپ کے بعد وراثت از خود تقسیم نہیں ہو جاتی، بلکہ زندہ وارثوں پر جو فرض ہو جاتا ہے وہ انصاف کے حقدار ہیں اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابو نے ہمیں دے دیا ہے، اس میں بہنوں کا کوئی حصہ نہیں، تو سوال یہ ہے، کیا ابو اللہ کے حکم سے بڑھ کر ہیں یا بڑھ کر تھے؟ کیا ابو کے فیصلے سے قرآن کا حکم ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو ماں باپ نے چھوڑا، چاہے بیٹوں کے قبضے میں ہو، وہ امانت ہے۔ جب تک بہنوں کا ان کا حق نہ مل جائے، یہ کہنا کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا، ابو ہمیں دے گئے ہیں، یا بہنوں کو دینا شریعت میں نہیں، یہ صرف جہالت ہے، کھلا جھوٹ، تضاد اور بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائیوں کے پاس آج اگر گھر، زمین، جائیداد، کاروبار، بنگلہ ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر بہن کا حصہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ ان کے لیے کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر وہی سوال، اللہ کا خوف کہاں گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، مگر بہن کا حق کھا کر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، بیوہ ہو یا بہن، وراثت مانگنا لالچ نہیں ہے، شرعی حق ہے، اور حق مانگنے والی بے حیا نہیں، بلکہ حق دبانے والے اللہ کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھائی آج بہن کو کہتا ہے شرم کرو، کل وہی بھائی اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھائے گا۔ آخر میں بات کروں گی، وراثت تقسیم نہ کرنا صرف دنیا کا ظلم نہیں ہے، یہ آخرت کا مقدمہ ہے، یاد رکھیے۔ اور وہاں کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہیں آئے گا، نہ کہیں کوئی سفارش کام آئے گی، وہاں انصاف ہوگا۔ جو یہاں انصاف نہ کر پائے، وہاں انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ ایک رتی جتنا بھی نا انصافی کو پسند نہیں کرتا۔ کجا کے حصے غائب کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ ہمیں تو باپ نے دیا ہے، ہمارا ان میں بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو میں بات آپ سے کر رہی ہوں۔ یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ کسی ایک کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر بیٹی کی کہانی ہے، اور ہر بیٹی یہ ظلم سہ رہی ہے۔ اور میں کہتی ہوں، وہ بھائی جو اپنا حصہ، اپنی وراثت، اور اس کے بعد بھی ماں باپ کی غیر موجودگی میں، ان کے چلے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں،
اور बाप की कमी का एहसास नहीं होने देते, ऐसे भाई भी हैं। मैंने देखे हैं, मेरे भाई हैं। और वो भाई भी हैं जो बहनों को कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर मत आए, बाप चला गया है, माँ चली गई है। खुदा का खौफ कीजिए। आज भी वक्त है, अगर आपने बहनों का हिस्सा खाया है, बेवा का हक खाया है, उन्हें लौटा दें। क़यामत में बड़ी पकड़ है इसकी। इस दुनिया भी ज़लील व ख्वार होगे और आखिरत में तो होना ही होना है। इसके साथ ही अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ये टॉपिक्स इतने लेंथी हैं, इस पे जितनी बात की जाए थोड़ी है। अभी मुझे और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं कर चुकी हूँ और मैसेज आ रहे हैं कि मैडम उन पे दोबारा मज़ीद बात करें। तो मिलते हैं अगले वीलॉग के साथ कल। दुआ में याद रखिएगा।